خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم ایک ایسے تہوار کی بات کرنے والے ہیں جسے دنیا بھر میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، مدرز ڈے۔ بظاہر پھولوں، کارڈز اور تحائف کا یہ دن اپنے اندر ایک ایسی حیران کن کہانی چھپائے ہوئے ہے جو بغاوت، تنازعات اور ماؤں کے سماجی حقوق کی تحریک سے جڑی ہے۔ تو آئیے سیدھے اس غیر متفق کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن موڑ ہے۔ اس تہوار کی جو باضابطہ بانی تھیں اینا جاروس، وہ اس حد سے زیادہ کمرشلائزیشن سے اس قدر چڑھ گئی تھیں کہ انہوں نے اس دن کو مکمل طور پر ختم کرنے کی دھمکی تک دے ڈالی تھی۔ جی ہاں، ان کا واضح طور پر ماننا تھا کہ یہ دن صرف محبت کے اظہار کے لیے ہے، منافع کمانے کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ اتنی مایوس ہوئیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ہم چاہیں گے تو اپنی مرضی سے اس دن کو منانا ہی بند کر دیں گے۔ حصہ پہلا، ایک ملٹی بلین ڈالر کا تضاد اور مئی کے دوسرے اتوار کی اصل شروعات۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ بات ہے 1908 کی، گرافٹن، ویسٹ ورجینیا کے اینڈریوز میتھڈسٹ چرچ کی۔ یہاں پہلی بار باقاعدہ مدرز ڈے منایا گیا اور تقریب میں شریک لوگوں میں سفید کارنیشن کے پھول بانٹے گئے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ اور جذباتی سی شروعات تھی، لیکن یہ خیال اتنی تیزی سے پھیلا اور لوگوں کے دلوں میں اس قدر گھر کر گیا کہ صرف چند سالوں کے اندر یعنی 1914 میں صدر ووڈرو ولسن نے ایک قرارداد پر دستخط کر کے اسے باقاعدہ قومی دن کا درجہ دے دیا۔ حصہ دوسرا، بانی کی تلخ جدوجہد اور کمرشلائزیشن کے خلاف اینا جاروس کی جنگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اینا جاروس نے دراصل کن کے خلاف جنگ لڑی۔ ان کی فہرست، جسے وہ مدرز ڈے کے مخالفین کہتی تھیں، کافی حیران کن ہے۔ اس میں پھولوں کی صنعت، گریٹنگ کارڈ کمپنیاں اور مٹھائی بنانے والے تو شامل تھے ہی جو منافع کما رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ فادرز ڈے کے حامیوں کے بھی سخت خلاف تھیں۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ غریب ماؤں کی مدد کے نام پر چندہ اکٹھا کرنے والے فلاحی اداروں کو بھی نہیں بخشتی تھیں، جنہیں وہ تنزیہ طور پر حاملہ ماؤں کا ریکٹ کہا کرتی تھی۔ حصہ تیسرا، ایک علامت جس نے سب کچھ بدل دیا اور اوقاف پر ہونے والی نظریاتی جنگ۔ یہ ساری کشمکش انگریزی گرامر کی ایک چھوٹی سی علامت کے گرد گھومتی تھی۔ ایک طرف جمع کا سیگا یعنی مدرز ڈے ہے، جس کا اصل مقصد سماجی فعالیت اور کمیونٹی کے لیے ماؤں کی اجتماعی کوششوں کو سراہنا تھا، اور دوسری طرف اینا جاروس کا تصور تھا جو کہ واحد کا سیگا ہے یعنی مدرز ڈے۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ دن تمام ماؤں کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے صرف اور صرف اپنی انفرادی ماں کی قربانیوں کو سراہنے کا ایک نجی اور جذباتی خراج تحسین ہو۔ اب یہاں ایک اور زبردست تصور سامنے آتا ہے جسے مدر ورک یا ماں کا کام کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی میں اس کا مطلب محض گھر کی چار دیواری تک محدود رہنا نہیں تھا۔ اس سے مراد وہ تمام تر کوششیں تھیں جو مائیں کمیونٹی کی خدمت، صحت عامہ اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے کرتی تھیں۔ اس دور کی ابتدائی بانی ماؤں کا پختہ یقین تھا کہ ماں ہونے کا فرض انہیں گھر سے باہر نکل کر کمیونٹی کی بہتری اور بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے عملی کردار ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ حصہ چوتھا، سرگرم بانی مائیں اور صحت عامہ اور اتحاد کی وہ میراث جسے ہم فراموش کر چکے ہیں۔ اگر ہم اس کے ارتقائی سفر پر نظر ڈالیں تو کڑیاں جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ 1858 میں اینڈریوز جیروس نے شیرخوار بچوں کی اموات کو روکنے کے لیے مدرز ڈے ورک کلب بنایا۔ اس کے 10 سال بعد 1868 میں مدرز فرینڈشپ ڈے نے خانہ جنگی کے بعد منقسم سابق فوجیوں کو ملانے کا شاندار کام کیا۔ پھر کئی دہائیوں بعد 1908 میں اینا جیروس نے اسے ایک جذباتی تقریب کی شکل دی جو بالآخر 1914 میں ایک قومی دن میں تبدیل ہو گیا۔ مطلب صحت عامہ کی ایک مہم کیسے قومی خراج تحسین بن گئی، یہ واقعی ایک حیران انگیز سفر ہے۔ اور اس مادری طاقت کی سب سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اینڈریوز جیروس جیسی منتظمین نے دراصل اپنا سماجی اختیار استعمال کیا۔ حیران انگیز طور پر خانہ جنگی کے بعد انہوں نے ان مسلح فوجیوں کو امن کے لیے ایک جگہ اکٹھا کیا جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے ان فوجیوں کو مل کر گیت گانے پر مجبور کیا، اور یقین جانیے وہ دشمن ایک دوسرے کے گلے لگ کر روئے۔ یہ تھی ماؤں کی حقیقی جوڑنے والی طاقت۔ اور اب آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، دنیا بھر میں مادریت اور جدید دور کی روایات۔ آج اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو یہ دن منانے کے انداز بے حد متنوع اور دلچسپ ہیں۔ مثال کے طور پر میکسیکو میں 10 مئی کو ماریچی بینڈز باقاعدہ ماؤں کو میوزک کا تحفہ دیتے ہیں۔ تھائی لینڈ میں 12 اگست کو اسے ملکہ کی سالگرہ کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں پرانی روایت آج بھی قائم ہے جہاں لوگ اپنے آبائی مدر چرچ کا دورہ کرتے ہیں، اور پیرو میں تو مئی کے دوسرے اتوار کو پورا خاندان قبرستانوں میں خوشی سے جمع ہو کر اپنے گزر جانے والی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔
तो आज की इन अरबों डॉलर की तिजारती तकरीबात और इस चकाचौंध के बावजूद ये दिन अब भी माँ के किरदार की एक बहुत ही पेचीदा अलामत है। इसकी हकीकत उन फूलों, कार्ड्स और खरीदारी के शोर से कहीं ज्यादा गहरी है, जिसकी जड़ें दरअसल समाजी खिदमत, कुर्बानी और मुनकसिम कम्युनिटी को जोड़ने में पेवस्त हैं। हमारा आज का ये तज्जिया हमें एक इंतहाई अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या साल में महज एक दिन का ये तिजारती और जज्बाती खराज तहसीन मादरियत की इस मजबूत और दुनिया को बदल देने वाली समाजी ताकत को कमजोर कर देता है, जो इसके बानियों का असल मकसूद था? क्या हमने माओ को सिर्फ एक दिन के खराज तहसीन तक महदूद करके उनकी उस वसीतर समाजी क़ुव्वत को भुला दिया है? ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जो हम सबको गहरी सोच में मुब्तला कर देता है। साथ रहने का बहुत शुक्रिया।